الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 96 تفسیر خزائن العرفان، پارہ 29واں 29 سورۃ القلم کی پہلی آیت مبارکہ سے ترجمہ کنز الایمان مع تفسیر خزائن العرفان پڑھنے سننے کی سعادت پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سورہ قلم مکیہ ہے، اس میں 52 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ اس سورت کا نام سورہ نون و سورہ قلم ہے۔ یہ سورت مکیہ ہے، اس میں 2 رکوع 52 آیتیں 300 کلمے 1256 حرف ہیں۔ قلم، اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم ذکر فرمائی۔ اس قلم سے مراد یا تو لکھنے والوں کے قلم ہیں جن سے دینی دنیاوی مصالح و فوائد وابستہ ہیں، اور یا قلم اعلیٰ مراد ہے جو نوری قلم ہے اور اس کا طول فاصلہ زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اس نے بحکم الہی لوح محفوظ پر قیامت تک ہونے والے تمام امور لکھ دیے۔ اور ان کے لکھے کی قسم یعنی اعمال، بنی آدم کے نگہبان فرشتوں کے لکھے کی قسم، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں، اس کا لطف و کرم تمہارے شامل حال ہے۔ اس نے تم پر انعام و احسان فرمائے، نبوت اور حکمت عطا کی، فصاحت تامہ، عقل کامل، پاکیزہ خصائل، پسندیدہ اخلاق عطا کیے، مخلوق کے لیے جس قدر کمالات امکان میں ہیں سب علی وجہ الکمال عطا فرمائے، ہر عیب سے ذات عالی صفات کو پاک رکھا۔ اس میں کفار کے اس مقولہ کا رد ہے جو انہوں نے کہا تھا یا ایہا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ تبلیغ رسالت و اظہار نبوت اور خلق کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے اور کفار کی ان بیہودہ باتوں اور افتراؤں اور طعنوں پر صبر کرنے کا۔ اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خلق قرآن ہے۔ حدیث شریف میں ہے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مکارم اخلاق و محاسن افعال کی تکمیل و تتمیم کے لیے مبعوث فرمایا۔ تو اب کوئی دم جاتا ہے کہ تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے، یعنی اہل مکہ بھی جب ان پر عذاب نازل ہوگا کہ تم میں کون مجنون تھا، بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکے، اور وہ خوب جانتا ہے جو راہ پر ہے۔ تو جھٹلانے والوں کی بات نہ سننا، وہ تو اس آرزو میں ہے کہ کسی طرح تم نرمی کرو دین کے معاملہ میں ان کی رعایت کر کے، تو وہ بھی نرم پڑ جائیں، اور ہر ایسے کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا، کہ جھوٹی اور باطل باتوں پر قسمیں کھانے میں دلیر ہے۔ مراد اس سے یا ولید بن مغیرہ ہے، یا اسود بن یغوث، یا اخنس بن شریق۔ آگے اس کی صفتوں کا بیان ہوتا ہے۔ ذلیل، بہت تانے دینے والا، بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا،
تاکہ لوگوں کے درمیان فساد ڈالے۔ بھلائی سے بڑا روکنے والا بخیل نہ خود خرچ کرے نہ دوسرے کو نیک کاموں میں خرچ کرنے دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کے معنی میں یہ فرمایا ہے کہ بھلائی سے روکنے سے مقصود اسلام سے روکنا ہے، کیونکہ ولید بن مغیرہ اپنے بیٹوں اور رشتہ داروں سے کہتا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی اسلام میں داخل ہوا تو میں اسے اپنے مال میں سے کچھ نہ دوں گا۔ حد سے بڑھنے والا گنہگار، فاجر بدکار، درشت خو، بد مزاج، بد زبان، اس سب پر ترا یہ کہ اس کی اصل میں خطا یعنی بد گوہر، تو اس سے افعال خبیثہ کا صدور کیا عجب۔ مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ولید بن مغیرہ نے اپنی ماں سے جا کر کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے حق میں 10 باتیں فرمائی ہیں، 9 کو تو میں جانتا ہوں کہ مجھ میں موجود ہیں، لیکن 10ویں بات اصل میں خطا ہونے کی اس کا حال مجھے معلوم نہیں، یا تو مجھے سچ سچ بتا دے ورنہ میں تیری گردن مار دوں گا۔ اس پر اس کی ماں نے کہا کہ تیرا باپ نامرد تھا، مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ مر جائے گا تو اس کا مال غیر لے جائیں گے، تو میں نے ایک چرواہے کو بلا لیا تو اس سے ہے۔ فائدہ: ولید نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ایک جھوٹا کلمہ کہا تھا، مجنون۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس کے 10 واقعی عیوب ظاہر فرما دیے۔ اس سے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت اور شان محبوبیت معلوم ہوتی ہے۔ اس پر کہ کچھ مال اور بیٹے رکھتا ہے، جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں یعنی قرآن مجید کہتا ہے اگلوں کی کہانیاں ہیں، اور اس سے اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ جھوٹ ہے، اور اس کا یہ کہنا اس کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اس کو مال اور اولاد دی، قریب ہے کہ ہم اس کی سور کی سی تھوتنی پر داغ لگا دیں گے، یعنی اس کا چہرہ بگاڑ دیں گے، اور اس کی بدباطنی کی علامت اس کے چہرے پر نمودار کر دیں گے تاکہ اس کے لیے سبب عار ہو۔ آخرت میں تو یہ سب کچھ ہوگا ہی، مگر دنیا میں بھی یہ خبر پوری ہو کر رہی اور اس کی ناک دغیلی یعنی عیبدار ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ بدر میں اس کی ناک کٹ گئی۔ قضا قیلا خازن و مدارک و جلالین، جیسا کہ تفسیر خازن، مدارک اور جلالین میں بیان کیا گیا۔ وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّ وَلِيدًا كَانَ مِنَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ مَاتُوا قَبْلَ بدر، اور اس پر یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ ولید ان میں سے ہے جو بدر سے پہلے ہی مارے گئے یا مر گئے۔ بے شک ہم نے انہیں جانچا، یعنی اہل مکہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا سے جو آپ نے فرمائی تھی کہ یا رب انہیں ایسی قحط سالی میں مبتلا کر جیسی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں ہوئی تھی۔ چنانچہ اہل مکہ قحط کی ایسی مصیبت میں مبتلا کیے گئے کہ وہ بھوک کی شدت میں مردار اور ہڈیاں تک کھا گئے اور اس طرح آزمائش میں ڈالے گئے۔ جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے اس کے کھیت کاٹ لیں گے۔ اس باغ کا نام دروان تھا، یہ باغ صنعاء یمن سے 2 فرسنگ کے فاصلہ پر سر راہ تھا۔ اس کا مالک ایک مرد صالح تھا جو باغ کے میوے کثرت سے فقراء کو دیتا تھا۔ جب باغ میں جاتا فقراء کو بلا لیتا، تمام گرے پڑے میوے فقراء لے لیتے اور باغ میں بستر بچھا دیے جاتے۔ جب میوے توڑے جاتے تو جتنے میوے بستروں پر گرتے وہ بھی فقراء کو دے دیے جاتے، اور جو خالص اپنا حصہ ہوتا اس سے بھی 10واں حصہ فقراء کو دے دیتا۔
اسی طرح کھیتی کاٹتے وقت بھی اس نے فقراء کے حقوق بہت زیادہ مقرر کیے تھے۔ اس کے بعد اس کے 3 بیٹے وارث ہوئے۔ انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ مال قلیل ہے، کنبہ بہت ہے، اگر والد کی طرح ہم بھی خیرات جاری رکھیں تو تنگ دست ہو جائیں گے۔ آپس میں مل کر قسمیں کھائیں کہ صبح تڑکے لوگوں کے اٹھنے سے پہلے باغ چل کر میوے توڑ لیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے اس کے کھیت کاٹ لیں گے تاکہ مسکینوں کو خبر نہ ہو، اور انشاء اللہ نہ کہا۔ یہ لوگ تو قسمیں کھا کر سو گئے۔ تو اس پر یعنی باغ پر تیرے رب کی طرف سے ایک پھیری کرنے والا پھیرا کر گیا، یعنی ایک بلا آئی، بحکم الہی آگ نازل ہوئی اور باغ کو تباہ کر گئی۔ اور وہ سوتے تھے تو صبح رہ گیا وہ باغ جیسے پھل ٹوٹا ہوا، اور ان لوگوں کو کچھ خبر نہیں، یہ صبح تڑکے اٹھے۔ پھر انہوں نے صبح ہوتے آپس میں ایک دوسرے کو پکارا کہ تڑکے یعنی صبح سویرے اپنی کھیتی کو چلو، اگر تمہیں کاٹنی ہے تو چلے، اور آپس میں آہستہ آہستہ کہتے جاتے تھے کہ ہرگز آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں آنے نہ پائے، اور تڑکے چلے اپنے اس ارادہ پر قدرت سمجھتے کہ کسی مسکین کو نہ آنے دیں گے اور تمام میوہ اپنے قبضہ میں لائیں گے۔ پھر جب اسے دیکھا یعنی باغ کو کہ اس میں میوہ کا نام و نشان نہیں، بولے بے شک ہم راستہ بہک گئے، یعنی کسی اور باغ پر پہنچ گئے، ہمارا باغ تو بہت میوہ دار ہے۔ پھر جب غور کیا اور اس کے در و دیوار کو دیکھا اور پہچانا کہ اپنا ہی باغ ہے تو بولے بلکہ ہم بے نصیب ہوئے۔ اس کے منافع سے مسکینوں کو نہ دینے کی نیت کر کے ان میں جو سب سے غنیمت تھا بولا، کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ تسبیح کیوں نہیں کرتے اور اس ارادہ بد سے توبہ کیوں نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر کیوں نہیں بجا لاتے؟ بولے پاکی ہے ہمارے رب کو، بے شک ہم ظالم تھے۔ اب ایک دوسرے کی طرف ملامت کرتا متوجہ ہوا، اور آخر کار ان سب نے اعتراف کیا کہ ہم سے خطا ہوئی اور ہم حد سے متجاوز ہو گئے۔ بولے ہائے خرابی ہماری، بے شک ہم سرکش تھے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر نہ کیا اور باپ دادا کے نیک طریقہ کو چھوڑا۔ امید ہے کہ ہمیں ہمارا رب اس سے بہتر بدل دے۔ ہم اپنے رب کی طرف رغبت لاتے ہیں، اس کے عفو و کرم کی امید رکھتے ہیں۔ ان لوگوں نے صدق و اخلاص سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی عوض اس سے بہتر باغ عطا فرمایا، جس کا نام باغ حیوان تھا، اور اس میں کثرت پیداوار اور لطافت آب و ہوا کا یہ عالم تھا کہ اس کے انگوروں کا ایک خوشہ ایک گدھے پر بار کیا جاتا تھا۔ مار ایسی ہوتی ہے، اے کفار مکہ ہوش میں آؤ، یہ تو دنیا کی مار ہے، اور بے شک آخرت کی مار سب سے بڑی۔ کیا اچھا تھا اگر وہ جانتے۔ عذاب آخرت کو اور اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ اور رسول کی فرما برداری کرتے۔ بے شک ڈر والوں کے لیے ان کے رب کے پاس یعنی آخرت میں چین کے باغ ہیں۔ شان نزول، مشرکین نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ اگر مرنے کے بعد پھر ہم اٹھائے بھی گئے تو وہاں بھی ہم تم سے اچھے رہیں گے اور ہمارا ہی درجہ بلند ہوگا، جیسا کہ دنیا میں ہمیں آسائش ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جو آگے آتی ہے۔ کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں سا کر دیں گے اور ان مخلص فرما برداروں کو
ان معاند باغیوں پر فضیلت نہ دیں گے؟ ہماری نسبت ایسا گمان فاسد تمہیں کیا ہوا؟ کیسا حکم لگاتے ہو جہالت سے؟ کیا تمہارے لیے کوئی کتاب ہے جس میں پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے اس میں جو تم پسند کرو؟ یا تمہارے لیے ہم پر کچھ قسمیں ہیں قیامت تک پہنچتی ہوئی جو منقطع نہ ہوں اس مضمون کی کہ تمہیں ملے گا جو کچھ دعویٰ کرتے ہو اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک خیر و کرامت کا؟ اب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خطاب فرماتا ہے، تم ان سے پوچھو، یعنی کفار سے، ان میں کون سا اس کا ضامن ہے کہ آخرت میں انہیں مسلمانوں سے بہتر یا ان کے برابر ملے گا، یا ان کے پاس کچھ شریک ہیں جو اس دعوے میں ان کی موافقت کرے اور ذمہ دار بنے، تو اپنے شریکوں کو لے کر آئیں اگر سچے ہیں۔ حقیقت میں وہ باطل پر ہیں، نہ ان کے پاس کوئی کتاب جس میں یہ مذکور ہو جو وہ کہتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی عہد، نہ کوئی ان کا ضامن، نہ موافق۔ جس دن ایک ساکھ کھولی جائے گی، یعنی جس کے معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ جمہور کے نزدیک کشف ساکھ شدت و صعوبت امر سے عبارت ہے جو روز قیامت حساب و جزا کے لیے پیش آئے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قیامت میں وہ بڑا سخت وقت ہے۔ سلف کا یہی طریقہ ہے کہ وہ اس کے معنی میں کلام نہیں کرتے اور یہ فرماتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اس سے جو مراد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف تفویض کرتے ہیں۔ اور سجدہ کو بلائے جائیں گے، یعنی کفار و منافقین بطریق امتحان و توبیخ تو نہ کر سکیں گے، ان کی پشتیں تانبے کے تختے کی طرح سخت ہو جائیں گی، نیچے نگاہیں کیے ہوئے کہ ان پر ذلت و ندامت چھائی ہوئی ہوگی، ان پر خواری چڑھ رہی ہوگی، اور بے شک دنیا میں سجدہ کے لیے بلائے جاتے تھے، اور اذانوں اور تکبیروں میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے ساتھ انہیں نماز و سجدے کی دعوت دی جاتی تھی جب تندرست تھے، باوجود اس کے سجدہ نہ کرتے تھے۔ اسی کا نتیجہ ہے جو یہاں سجدے سے محروم رہے۔ تو جو اس بات کو یعنی قرآن مجید کو جھٹلاتا ہے اسے مجھ پر چھوڑ دو، میں اس کو سزا دوں گا۔ قریب ہے کہ ہم انہیں آہستہ آہستہ لے جائیں گے اپنے عذاب کی طرف، اس طرح کے باوجود معصیتوں اور نافرمانیوں کے انہیں صحت و رزق سب کچھ ملتا رہے گا، اور دم بدم عذاب قریب ہوتا جائے گا جہاں سے انہیں خبر نہ ہوگی، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا۔ بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے، میرا عذاب شدید ہے۔ یا تم ان سے اجرت مانگتے ہو رسالت کی تبلیغ پر کہ وہ چٹی یعنی تاوان کے بوجھ میں دبے ہیں، اور تاوان کا ان پر ایسا بار گراں ہے جس کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے، یا ان کے پاس غیب ہے۔ غیب سے مراد یہاں لوح محفوظ ہے، وہ لکھ رہے ہیں اس سے جو کچھ کہتے ہیں۔ تو تم اپنے رب کے حکم کا انتظار کرو جو وہ ان کے حق میں فرمائے، اور چندے ان کی ایذاؤں پر صبر کرو۔ قیل انہ منسوخ بآیت السیف، کہا جاتا ہے کہ یہ آیت سیف یعنی آیت جہاد سے منسوخ ہے۔ اور
اس مچھلی والے کی طرح نہ ہونا۔ قوم پر تعجیل غضب میں، اور مچھلی والے سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہیں۔ جب اس حال میں پکارا کہ اس کا دل گھٹ رہا تھا مچھلی کے پیٹ میں غم سے، اگر اس کے رب کی نعمت اس کی خبر کو نہ پہنچ جاتی اور اللہ تعالیٰ ان کے عذر و دعا کو قبول فرما کر ان پر انعام نہ فرماتا تو ضرور میدان پر پھینک دیا جاتا الزام دیا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی تو اسے اس کے رب نے چن لیا اور اپنے قرب خاص کے سزاواروں یعنی حقداروں میں کر لیا۔ اور ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا اپنی بد نظر لگا کر تمہیں گرا دیں گے جب قرآن سنتے ہیں، اور بغض و عداوت کی نگاہوں سے گھور گھور کر دیکھتے ہیں۔ شان نزول منقول ہے کہ عرب میں بعض لوگ نظر لگانے میں شہرا آفاق تھے، اور ان کی یہ حالت تھی کہ دعویٰ کر کے نظر لگاتے تھے، اور جس چیز کو انہوں نے گزند یعنی نقصان پہنچانے کے ارادے سے دیکھا، دیکھتے ہی ہلاک ہو گئی۔ ایسے بہت واقعات ان کے تجربہ میں آ چکے تھے۔ کفار نے ان سے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نظر لگائیں، تو ان لوگوں نے حضور کو بڑی تیز نگاہوں سے دیکھا اور کہا کہ ہم نے اب تک نہ ایسا آدمی دیکھا نہ ایسی دلیلیں دیکھیں، اور ان کا کسی چیز کو دیکھ کر حیرت کرنا ہی ستم ہوتا تھا۔ لیکن ان کی یہ تمام جد و جہد کبھی مثل ان کے اور مقائد یعنی مکر و فریب کہ جو رات دن وہ کرتے رہتے تھے بیکار گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے شر سے محفوظ رکھا، اور یہ آیت نازل ہوئی۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس کو نظر لگے اس پر یہ آیت پڑھ کر دم کر دی جائے۔ یہ سورہ قلم کی آیت نمبر 51 ہے، 51۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، یہاں تک۔ اور کہتے ہیں براہ حسد و عناد اور لوگوں کو نفرت دلانے کے لیے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں جب آپ کو قرآن کریم پڑھتے دیکھتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہیں، اور وہ یعنی قرآن شریف یہ سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو نہیں مگر نصیحت سارے جہاں کے لیے، جنوں کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی۔ یا ذکر بمانی فضل و شرف کی ہے، اس تقدیر پر معنی جی ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے شرف ہیں، ان کی طرف جنون کی نسبت کرنا کورے باطنی ہے۔ سورہ قلم مکمل ہوئی۔ آگے ہے سورہ حاقہ، مکیہ ہے، اس میں 52 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ حاقہ مکیہ ہے، اس میں 2 رکوع، 52 آیتیں، 256 کلمے، 1423 حرف ہیں۔ وہ حق ہونے والی یعنی قیامت جو حق و ثابت ہے اور اس کا وقوع یقینی اور قطعی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کیسی وہ حق ہونے والی یعنی وہ نہایت عجیب و عظیم الشان ہے، اور تم نے کیا جانا کیسی وہ حق ہونے والی جس کی احوال و احوال اور شدائد تک فکر انسانی کا طائر پرواز نہیں کر سکتا۔ ثمود اور عاد نے اس سخت صدمہ دینے والی کو جٹلایا، اور ثمود تو ہلاک کیے گئے حد سے گزری ہوئی چنگاڑ سے یعنی سخت ہولناک آواز سے،
اور رہے عاد وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت گرجتی آندھی سے، وہ ان پر قوت سے لگا دی 7 راتیں اور 8 دن، چہار شنبہ سے چہار شنبہ یعنی بدھ سے بدھ تک، آخر ماہ شوال میں نہایت تیز سردی کے موسم میں لگاتار۔ تو ان لوگوں کو ان میں یعنی ان دنوں میں دیکھو پچھڑے یعنی مرے ہوئے کہ موت نے انہیں ایسا ڈھا دیا گویا وہ کھجور کے ڈانڈ یعنی سوکھے تنے ہیں گرے ہوئے، تو تم ان میں کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو؟ کہا گیا ہے کہ 8ویں روز جب صبح کو وہ سب لوگ ہلاک ہو گئے تو ہواؤں نے انہیں اڑا کر سمندر میں پھینک دیا اور ایک بھی باقی نہ رہا، اور فرعون اور اس سے اگلے، اس سے بھی پہلی امتوں کے کفار اور الٹنے والی بستیاں نافرمانوں کی شامت سے مثل قوم لوط کی بستیوں کے یہ سب خطا لائے، افعال قبیحہ و معاصی و شرک کے مرتکب ہوئے، تو انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کا حکم نہ مانا جو ان کی طرف بھیجے گئے تھے، تو اس نے انہیں بڑی چڑی گرفت سے پکڑا۔ بے شک جب پانی نے سر اٹھایا تھا اور وہ درختوں، عمارتوں، پہاڑوں اور ہر چیز سے بلند ہو گیا تھا۔ یہ بیان طوفان نوح کا ہے علیہ السلام۔ ہم نے تمہیں جب کہ تم اپنی آبا کی اصلاب یعنی پیٹھوں میں تھے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار کیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ والوں کو جو ان پر ایمان لائے تھے نجات دی، اور باقیوں کو غرق کیا کہ اسے یعنی مومنین کو نجات دینے اور کافروں کے ہلاک فرمانے کو تمہارے لیے یادگار کرے کہ سبب عبرت و نصیحت ہو، اور اسے محفوظ رکھے وہ کان کے سن کر محفوظ رکھتا ہو کام کی باتوں کو تاکہ ان سے نفع اٹھائے۔ پھر جب سور پھونک دیا جائے ایک دم اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر دفعتاً چورا کر دیے جائیں، وہ دن ہے کہ ہو پڑے گی وہ ہونے والی، یعنی قیامت قائم ہو جائے گی اور آسمان پھٹ جائے گا، تو اس دن اس کا پتلا حال ہوگا، یعنی وہ نہایت کمزور ہوگا باوجود اس کے کہ پہلے بہت مضبوط و مستحکم تھا، اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے، یعنی جن فرشتوں کا مسکن آسمان ہے وہ اس کے پھٹنے پر اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے، پھر بحکم الہی اتر کر زمین کا احاطہ کریں گے، اور اس دن تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حاملین عرش آج کل 4 ہیں، روز قیامت ان کی تائید کے لیے 4 کا اور اضافہ کیا جائے گا، 8 ہو جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اس سے ملائکہ کی 8 صفیں مراد ہیں جن کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانے۔ اس دن تم سب پیش ہوگے اللہ تعالیٰ کے حضور حساب کے لیے کہ تم میں کوئی چھپنے والی جان چھپ نہ سکے گی، تو وہ جو اپنا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا یہ سمجھ لے گا کہ وہ نجات پانے والوں میں ہے، وہ نہایت فرح و سرور کے ساتھ اپنی جماعت اور اپنے اہل و اقارب سے کہے گا لو میرے نامہ اعمال پڑھو، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا، یعنی مجھے دنیا میں یقین تھا کہ آخرت میں مجھ سے حساب لیا جائے گا، تو وہ من مانتے چین میں ہے بلند باغ میں جس کے خوشے جھکے ہوئے کہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں بآسانی لے سکے، اور ان لوگوں سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو رچتا ہوا صلہ اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں
آگے بھیجا، یعنی جو اعمال صالحہ کے دنیا میں تم نے آخرت کے لیے کیے، اور وہ جو اپنے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا اور اس میں اپنے بد اعمال مکتوب پائے گا تو شرمندہ اور رسوا ہو کر کہے گا، ہائے کسی طرح مجھے اپنا نوشتہ یعنی نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، ہائے کسی طرح موت ہی قصہ چکا جاتی اور حساب کے لیے نہ اٹھایا جاتا اور یہ ذلت و رسوائی پیش نہ آتی۔ میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال جو میں نے دنیا میں جمع کیا تھا، وہ ذرا بھی میرا عذاب ٹال نہ سکا، میرا سب زور جاتا رہا اور میں ذلیل و محتاج رہ گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے اس کی مراد یہ ہوگی کہ دنیا میں جو حجتیں میں کیا کرتا تھا وہ سب باطل ہو گئیں۔ اب اللہ تعالیٰ جہنم کے خازنوں کو حکم دے گا، اسے پکڑو پھر اسے توق ڈالو، اس طرح کہ اس کے ہاتھ اس کی گردن سے ملا کر توق میں باندھ دو، پھر اسے بھڑکتی آگ میں دنساؤ، پھر ایسی زنجیر میں جس کا ناپ 70 ہاتھ ہے فرشتوں کے ہاتھ سے اسے پرو دو، یعنی وہ زنجیر اس میں اس طرح داخل کر دو جیسے کسی چیز میں ڈورا پرو دیا جاتا ہے۔ بے شک وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہ لاتا تھا، اس کی عظمت و وحدانیت کا معتقد نہ تھا، اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہ دیتا، نہ اپنے نفس کو، نہ اپنے اہل کو، نہ دوسروں کو۔ اس میں اشارہ ہے کہ وہ بعث کا قائل نہ تھا، کیونکہ مسکین کا کھانا دینے والا مسکین سے تو کسی بدلہ کی امید رکھتا ہی نہیں، محض رضا الہی و ثواب آخرت کی امید پر مسکین کو دیتا ہے، اور جو بعث و آخرت پر ایمان ہی نہ رکھتا ہو اسے مسکین کو کھلانے کی کیا غرض۔ تو آج یہاں یعنی آخرت میں اس کا کوئی دوست نہیں جو اسے کچھ نفع پہنچائے یا شفاعت کرے، اور نہ کچھ کھانے کو مگر دوزخیوں کا پیپ، اسے نہ کھائیں گے مگر خطا کار کفار بد اتوار۔ آج یہاں پر سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔